جی بسم اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد و علیہ و اطراتہ بعدد کل معلوم لک، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یا ہو ہادی رب لا تذر علی الارض قوما ظالمین۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ آج کافی طویل عرصے کے بعد دوبارہ سے مارننگ واک تو خیر ہمیشہ ہی رہی ہے ساتھ، بس لائیو نہیں میں آتا تھا، جو ابھی میں نے ایکسرسائز کرنی ہے تو میں نے کہا چلے میں ساتھ اس کو بھی لائیو کر لیتا ہوں، تھوڑی سی ایکسرسائز اور اس کے بعد پھر گپ شپ لگاتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ آج کافی عرصے کے بعد اب اس کو رکھنے کا مسئلہ ہے چونکہ مچھر بہت ہے۔ لیٹ می ٹرائی۔ یہ ہر چیز کے لیے تھوڑا سا وارم اپ ضروری ہے۔ زندگی کا کوئی بھی فیز ہو، کوئی بھی انیشیٹو ہو، کوئی بھی آپ کا پلان ہو، کوئی اسٹریٹجی ہو، مارننگ واک ہی کیوں نہ ہو، ورک آؤٹ کیوں نہ ہو، بات کیوں نہ کرنی ہو، کوئی کام کیوں نہ کرنا ہو، الغرض زندگی کی کوئی بھی چیز ہے، یو نیڈ ٹو وارم اپ۔ جیسے ریہرسل ہوتی ہے، وارم اپ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یو گیٹ ریڈی، آپ اپنے آپ کو تھوڑا سا تیار کرتے ہیں، تاکہ اب جیسے یہ فزیکل ایکسرسائز ہے تو اس کے لیے آپ کو تھوڑا سا فزیکلی وارم اپ کرنا ہے۔ اگر آپ کبھی اسپیچ وغیرہ کرتے ہوں یا اسٹیج پہ جانے والے ہوں تو آپ کو پتہ ہے کہ تھوڑا سا اپنے آپ کو، سنگر جو ہیں وہ بھی کرتے ہیں ریاض، گلا جو ہے اس کو اینکر پرسن وہ بھی صاف کرتے ہیں، جو نیوز والے ہیں وہ بھی کرتے ہیں، تھوڑا وارم اپ کرنا پڑتا ہے اپنے آپ کو۔ اگر آپ کبھی دیکھیں کابلرز وغیرہ کو جو جوتے گانٹھتے ہیں، یا کمہار یا کوئی بھی جو بھی محنت کرنے والے ہیں، آپ اپنی مثال لے لیں فری لانسرز کی، تو وہ اپنے ٹولز کو چیک کرتے ہیں، کیمرہ کیسا ہے، میرا کمپیوٹر کیسا چل رہا ہے، اس میں آواز تو نہیں آ رہی، پرنٹر میرا ٹھیک ہے۔ آپ آفس میں جاتے ہو، آپ اپنی فائلز وغیرہ چیک کرتے ہو، تو ہر چیز کا وارم اپ ہے۔ وارم اپ زندگی کا ایک لیسن ہے، لرن اٹ، یہ بڑا ضروری ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں لیکن یہ انسان کو بہت بڑے بڑے پیغامات دیتی ہیں، صرف ہم نہیں سمجھتے، ہم انہیں نظر انداز کر دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں بس جسٹ وارم اپ کرنا ہے۔ اٹس ناٹ جسٹ وارمنگ اپ، اٹس لیسن آف لائف۔ چونکہ اگر آپ ڈائریکٹ کود پڑیں گے تو مسلز آپ کے پل ہو جائیں گے۔ زندگی کی ہر چیز اگر وارم اپ کے بغیر ہوگی، کوئی بھی مثال لے لیں آپ، زندگی کے کسی شعبے پہ آپ اس کو اپلائی کر دیں، اٹس گولڈن پیٹرن۔ میں بچپن سے دیکھتا آ رہا ہوں، ہر چیز کے لیے وارم اپ چاہیے۔ کامیاب ہونے کے لیے وارم اپ، ناکام ہونے کا بھی وارم اپ ہوتا ہے، عروج کا بھی وارم اپ ہے، زوال کا بھی وارم اپ ہے، آنے کا بھی وارم اپ ہے، جانے کا بھی وارم اپ ہے۔ اللہ اکبر۔ اب آپ کو میں شاید تھوڑا سا نظر آ ہی جاؤں،
لیکن یہ کہ آج کل میں نے پیٹ کی ایکسرسائز شروع کی ہوئی ہے. یہاں تک میرے خیال میں آپ مجھے دیکھ بھی سکتے ہیں اور سن بھی سکتے ہیں, چونکہ آئی کانٹ ریڈ یور کامنٹس, لیکن مجھے اتنا پتہ ہے کہ آپ لوگ کچھ لکھ رہے ہیں اور کچھ دل بھی اڑ رہے ہیں. ہوا 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 یا حی یا قیوم. زندگی کی ہر چیز کے لیے وارم اپ ضروری ہے, کیونکہ جب تک وارم اپ نہیں ہوتا یو ڈونٹ گیٹ ریڈی. تھوڑا سا زندگی میں وارم اپ ہونا بڑا ضروری ہے. آج کا جو میسج اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں نے آپ کو دیا ہوا ہے وہ ہے سب سے مشکل کام. سب سے مشکل کام کیا ہوتا ہے؟ آپ نوجوان ہیں, ذرا سوچ کے مجھے بتائیں, پھر آپ کے ساتھ میں براہ راست بات کرتا ہوں سامنے آ کے. سب سے مشکل کام کیا لگتا ہے آپ کو؟ کین یو پلیز شیئر ود می ان دا کامنٹ سیکشن. یا حی یا قیوم. ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا جی, سب کو السلام علیکم. پھر سے شروع میں سلام کر دیا تھا, لیکن اس وقت چونکہ آپ تک نوٹیفیکیشن نہیں پہنچا تو پھر سے کر دیتے ہیں. تو ماسک کا یہ فائدہ ہے کہ پسینہ بھی اس سے پوچھ سکتا ہے بندہ. اپنا ماسک ہے. کیسے ہیں سارے؟ راک علی, مدیہ, آپ سب لوگ ٹھیک ہو؟ غلام مصطفیٰ صاحب السلام علیکم. کیسے ہیں آپ لوگ؟ کدھر ہے میرا علی حمزہ اور نجمہ, حمزہ, معراج, مدثر, بشارت, تیمور جوائن کر لیا کہ نہیں؟ قاسم, آپ کے میسج پڑھ رہا ہوں, بڑے لاڈلے. کومنٹ کروں گا انشاءاللہ جلدی. آپ لوگوں کے میسج جب نوٹیفیکیشن آتا ہے تو میں سارے ریڈ کر لیتا ہوں. تو میں نے آپ لوگوں کی, آپ نوجوانوں کی زندگی میں ایک تجربہ آپ کو عملی طور پر کر کے دکھایا تاکہ کل کو جب میں آپ پہ سوشل میڈیا کے ایکسیسو یوز کی پابندی لگاؤں تو آپ کو انکار نہ ہو, چونکہ میں رول ماڈل بن کے دکھایا. میں نے اپنے آپ کو چیک کرنا چاہیے کہ کہیں کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے جو آپ کی ایڈکشن بن گئی ہے. تو کبھی کبھی ہائبرنیٹ کر کے دیکھا کریں.
کبھی کوئی چیز اگر آپ کو بہت پسند ہے تو اس کا روزہ رکھ کے دیکھا کریں. صرف اللہ کا ذکر ہے جس پہ کوئی غیر حاضری نہیں ہو سکتی, کوئی ناغہ نہیں ہو سکتا. تو زندگی کا سب سے مشکل کام جو آج میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنا, آپ لوگوں کے بھی زندگی میں کوئی نہ کوئی مشکل کام ہوگا. میں نے اوور دا ایئرس, ایک تو وہ شروع کا وارم اپ کا آپ کے ساتھ میسج آ گیا, لیکن میری زندگی میں جو سب سے مشکل کام ہے یا حی یا قیوم, وہ یہ ہے کہ آپ یو لیو بائی یور پرنسپلس, یو لیو بائی کوڈ. دو چیزیں ہیں, ایک ہوتا ہے کہ یو لیو اسلام, ایک ہوتا ہے یو ٹیل اسلام. دونوں کا فرق آپ سمجھتے ہیں؟ اسلام کو جینا اور اسلام کی بات کرنا دو مختلف باتیں ہیں, یہ یاد رکھیے. تو ہم زیادہ تر اسلام کے بارے میں باتیں کرتے ہیں. اسلام کے سنہری اصولوں کے مطابق جینا میری نظر میں, میرے تجربے مشاہدے کے ساتھ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ دنیا کا سب سے مشکل کام ہے دین کے اصولوں کے ساتھ زندہ رہنا. اللہ جانتا ہے, میں آپ کو اپنے دل کی بات بتا رہا ہوں. دنیا کا سب سے مشکل کام یا حی یا قیوم. ورنہ یہ جو ہم لوگ زندہ ہیں نا, تو کہیں نہ کہیں ڈنڈی مارتے ہیں, میں بھی مارتا ہوں, اس لیے زندہ ہیں ہم. اس لیے ہمیں اس طرح کی فاقہ کشی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا. اسی لیے ہمارے اوپر اس طرح کی پابندیاں نہیں ہیں کہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ڈنڈی ہم مارتے ہیں. میں بھی مارتا ہوں. اللہ اکبر. دنیا کا سب سے مشکل کام دین اسلام کے مطابق عملی طور پر جینا ہے. یہ دنیا کا سب سے مشکل کام ہے. میں تھوڑا کیمرہ صاف کر لوں اپنی شرٹ سے. ہاں, اب اصل میں بلر کر رہا تھا. لیٹ می پٹ اٹ سم ویئر. ہو سکتا ہے کہیں میں اس کو رکھنے میں کامیاب ہو جاؤں, نہیں تو پھر کچھ اور کریں گے. ہاں, اس کو اوپر سے گھما کے سائڈ پہ کر دیا جائے تو یہ یہاں پہ ٹک سکتا ہے. تو دنیا کا سب سے مشکل کام جو ہے وہ اسلام کے مطابق جینا ہے. اسلام سچ بولنے کا کیا حکم دیتا ہے, منافقت سے کس طرح روکتا ہے, غیبت سے کس طرح روکتا ہے. ہم لوگ زیادہ کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں بیک بائٹنگ میں. خاندانوں میں آپ نے زندگیاں گزاری ہیں, ہم سب کسی نہ کسی خاندان کا حصہ ہیں. یہ دنیا کے سب سے مشکل کام کا جو میرا نظریہ ہے, اس کو آج آپ اپنی فیملی میں اپلائی کریں. 24 گھنٹے کے اوپر اپلائی کر کے دیکھیں کہاں پہ ہم کمپرومائز کرتے ہیں اسلام کے کس پرنسپل کو. یعنی ہمیں جہاں پہ کنوینئنس محسوس ہوتی ہے وہاں پہ تو ہم مسلمان ہیں, لیکن جہاں پہ ہمیں تھوڑا سا ٹف ٹائم لینا پڑتا ہے, تھوڑا سا سیکریفائس کرنا پڑتا ہے, تھوڑی سی تنہائی کی سزا برداشت کرنا پڑتی ہے, وہاں پہ ہم کمپرومائز کر جاتے ہیں. ہاں, وہ غیبت کا معاملہ ہو, ہپوکریسی ہو, پریشر بھی ہے نا. جیسے آفیسز میں اگر آپ مکمل سچ بولیں گے آپ کو جاب سے نکال دیا جائے گا. ہر جگہ پہ, ہر آفس میں, ہر شعبہ زندگی میں اگر آپ مکمل سچ بولیں گے آپ کی دکانداری بند کر دی جائے گی, اخبار بند ہو جائے گی, ٹی وی بند ہو جائے گا, آپ کا ریڈیو بند ہو جائے گا, اور ہو سکتا ہے آپ کی زندگی کا دائرہ ہی تنگ کر دیا جائے. تو یہ جو آج 21ویں صدی میں ہم لوگ زندہ ہیں, ہم کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی تھوڑا بہت کمپرومائز کرتے ہیں, اور ہم اس کو مانتے بھی نہیں. میں مانتا ہوں. میں اس لیے مانتا ہوں کہ 1500 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ان جیسا بہادر بیٹا کبھی کسی ماں نے نہیں جنا, صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ علیہ السلام کا ظہور اور اسلام کا جو ظہور ہے بڑی مشکلات والا ہے. تو اس عرب کے جاہلیت زدہ معاشرے میں آپ علیہ السلام سچ کے مسافر, صادق اور امین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو آپ دیکھیں زندگی کس قدر مشکل ہوتی چلی گئی جب آپ کھل کے میدان میں آئے. کوڑا پھینکنے سے لے کر پتھر پھینکے جانے تک, گالیاں دینے تک, الزام تراشی تک, بہتان تک, پھر آپ کی نسبتوں کو تنگ کرنے تک,
جو آپ کے فالوورز تھے ان کو تنگ کیا جانے لگا. حتیٰ ایک وقت ایسا آیا کہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کرنا پڑی مکہ سے مدینہ. اس علاقے کو چھوڑنا پڑا جہاں پہ آپ پیدا ہوئے تھے. جس علاقے میں آپ پیدا ہوتے ہیں اس علاقے کو بھی چھوڑنا پڑ جاتا ہے. تو یہ جو ہم لوگ زندہ ہیں، تھوڑی بہت ہم نے گنجائش رکھی ہوئی ہے اپنی زندگیوں میں. اور صرف ہمارے ہاں نہیں ہے، علماء کرام نے بھی گنجائش رکھی ہے، فقیہان کرام کے پاس گنجائش موجود ہے، پیران کرام کے پاس بھی گنجائش موجود ہے. بڑے بڑے بظاہر سچ بولنے والے صحافیوں نے بھی کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ڈنڈی ضرور ماری ہوئی ہے. اور ڈنڈی وہیں پہ ہوتی ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا، جہاں پہ ڈنڈا ہوتا ہے. چونکہ اگر ڈنڈا نہیں ہوگا تو ڈنڈی نہیں ماری جائے گی. یا کہیوں. تو یو کین ڈفر، آپ مجھ سے ڈفر کر سکتے ہیں. اٹس مائی پرسنل اوپینین کہ دنیا کا سب سے مشکل کام، دین کے مطابق زندگی گزارنا. صرف قولی طور پر نہیں، عملی طور پر. صرف ظاہراً نہیں، اندر سے باطنی طور پر آپ جب مسلمان ہو جاتے ہیں، مومن ہو جاتے ہیں، تو اٹس ون آف دا موسٹ ڈیفیکلٹ ویز آف لیونگ. دنیا کا سب سے مشکل کام میرے نزدیک. یو کین ڈفر، آپ لوگ اپنا اوپینین دے سکتے ہیں. آپ کی زندگی میں ہو سکتا ہے کوئی دوسرا مشکل کام ہو. یا میری زندگی میں یہی مشکل کام تھا. تو بس یہ 2 میسج ہیں جی. ایک تو شروع کا ہے، وارم اپ کا، اور ایک یہ دنیا کا سب سے مشکل کام. آج زیادہ بات نہیں کرتے، شاید آپ میں سے کچھ سمجھ بھی گئے ہوں گے. ہاں، چھوٹا سا ایک مختصر پیغام آپ کو دے دیتا ہوں کہ انسان کو اپنے کنٹرول میں رکھنا چاہیے ہر چیز کو. جو میں نے اس 1 مہینے میں فیس بک سے دور رہ کر زیادہ انجوائے کیا ہے، لیکن واپس آیا ہوں تو صرف آپ لوگوں کے لیے. کیونکہ آپ میں سے بہت سارے ایسے ہیں جو شاید میری کسی بات سے ان کا فیوچر سنور جائے، تو میری عاقبت بھی سنور جائے. تو اس لیے مجھے آپ لوگوں کی فکر ہے. آپ لوگ میری ذمہ داری ہیں، جن کو سمجھ آتی ہے اور جو عمل کرتے ہیں. جو ادروائز میں اس کے بغیر زیادہ خوش ہوں. میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، میری زندگی فیس بک، ٹویٹر، یوٹیوب کے بغیر زیادہ بہتر انداز میں گزرتی ہے. جو اس لیے یہ بریک جو ہے اتنی زیادہ میں نے کی کہ میں انجوائے کرنا شروع کر دیا. میں نے اس کو آئی اسٹارٹیڈ انجوائنگ دس. فیس بک کے علاوہ جو زندگی ہے، جو میرا تو خیر فیس بک کا استعمال شروع سے ہی بڑا میں نے کوشش کی ہے کہ میں فیس بک کو اس طریقے سے استعمال کروں. یہ 10 سال ہو گئے ہیں مجھے فیس بک پہ. میں نے ہمیشہ یہی کوشش کی ہے کہ فیس بک کا لاگ جب قیامت کے دن پیش کیا جائے تو کوئی ایسی بات اس میں نہ ہو کہ مجھے شرمندگی ہو. آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انسان پھر کیا سوچ کے چل رہا ہوتا ہے. لیکن ایون دین تھوڑی سی بریک بھی ضروری تھی، کیونکہ رمضان کا مہینہ ہمارا کافی اچھا اللہ کی مہربانی سے گزرا. اور پھر انسانی نفسیات وقت کے ساتھ ساتھ آپ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کافی ساری. تو ضروری تھا کہ میں کسی جگہ پہ بیٹھوں تخلیے میں اور ری وزٹ کروں، اپنے آپ کو ری وائر کروں، ری پروگرام کروں، دوبارہ سے ریہرسل کروں، اپنے ہجے تیار کروں، کچھ پڑھوں، کچھ سمجھوں. یہ بڑا ضروری ہوتا ہے. جو آتے ساتھ میں نے آپ کو ایک مشکل ترین پیغام دے دیا ہے. 2-3 پیغام آگے ہیں بلکہ. اب آپ لوگوں کے ساتھ گپ شپ لگائیں گے. اچھا، مدیہ ہے، اور کون کون ہے جی؟ بہت سارے لوگوں تک تو ان سب کی محبتوں کا شکریہ جی، جو پوچھتے رہے ہیں، جن کو پرواہ تھی اور جنہوں نے انتظار کیا. اس کو چلو چوتھا میسج اس کو یہ بھی شامل کر لیں کہ آپ کو ایک تجربہ یہ بھی کروانا مقصود تھا. فیس بک سے بڑے بندے غائب ہو چکے ہیں ان پچھلے سالوں میں، قبر میں ہیں اس وقت. تو اس چیز کی پرواہ نہ کیا کریں. نہ تو آپ کے جانے سے زمانہ رکتا ہے، نہ دنیا کا کاروبار. اگر رکنا ہوتا تو پیغمبروں کے جانے کے بعد دنیا رک جاتی. ایسا نہیں ہوا.
تو ہم لوگ آپ لوگ دنیا سے اپنا ریوارڈ نہ مانگا کریں. یہ میرا مشورہ مان لیں, میں شروع سے آپ کو سمجھا رہا ہوں. اللہ کے ساتھ لو لگائیں, اللہ کے سسٹم کا حصہ بنیں. جب تک آپ کو اللہ مہلت دیتا ہے آپ اس دنیا میں رہیں, اپنی سانسیں لیں, اور جب آپ کا وقت آئے گا تو یہی ہوگا جیسے ابھی ہوا ہے کہ 30-35 دن تک میں غائب تھا اور فیس بک کا نظام چل رہا تھا, دنیا کا نظام چل رہا تھا. تو یہ آپ نوجوان ہیں, آپ اس چیز کو سیکھ لیں. ہم سب اپنی اپنی باری پہ جا رہے ہیں. کسی دن زندگی کی پروفائل ڈی ایکٹیویٹ ہو جائے گی آٹومیٹیکلی. تو آپ کو پریکٹس ہونی چاہیے, آپ کو عادت ہونی چاہیے اس طرح کے صدمات کو سہنے کی, اور عادت بنائیں. ایک قرآن پاک کی میں نے آپ کو آیت سنائی تھی, چونکہ آیت تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے لیکن میسج اس میں ہم سب کے لیے ہے. اور رمضان میں ہم نے ڈسکس کیا تھا جس میں کہ اگر پیغمبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا جائیں, وہ والی جو افائم ماتا والی آیت تھی, تو کیا تم لوگ اپنی کاز سے پیچھے ہٹ جاؤ گے؟ تو بڑا خوبصورت میسج ہے. استاد دنیا سے چلا جائے تو شاگردوں کی تعلیم کا سفر رک نہیں جانا چاہیے. گرو چلا جائے تو چیلے جو ہیں وہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردہ نہیں ہونے چاہیے. کوئی مرشد دنیا سے چلا جائے تو مرید تباہ نہیں ہو جاتے. تو پیغمبر چلے جائیں تو امتی جو ہیں ان کے پاس میسج ہوتا ہے, کتاب ہوتی ہے. تو وہی رول ماڈل ہے ہمارے لیے. ہم جو دنیا کے عام سے انسان ہیں 21ویں صدی کے, ہمیں بھی وہ آیت یہی پیغام دے رہی ہے کہ آپ لوگوں کو جو سمجھ آ گئی ہے اس پہ عمل کرنا شروع کر دیں. ویٹ نہ کیا کریں کسی کا. شہد کی مکھیاں بن جائیں. شہد کی مکھیوں کا ایک ہی کاز ہے, شہد بنانا. شہد بنانا ہی ان کا کاز ہے. اگر 10-15 مکھیاں غائب بھی ہو جاتی ہیں تو شہد بنانے کا عمل نہیں رکتا. اس کو لکھ لیں اپنے پاس, کام آئے گا کبھی یہ میسج. تو محبتیں اپنی جگہ پہ ہیں. جو چاہنے والے ہیں وہ اداس ہو جاتے ہیں, میں بھی ہو جاتا ہوں, میں بھی ہوتا ہوں, ہم سب ایسے ہی ہیں. لیکن مشن نہیں رکنا چاہیے, کام نہیں رکنا چاہیے, کام آپ کا جاری رہنا چاہیے, کیونکہ زندگی آپ کی بھی ختم ہونی ہے, ہم سب کی باری باری. تو جتنا عرصہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتا ہے ہم اس میں کچھ نہ کچھ کر لیں, اپنے حصے کا کوئی کردار ادا کر دیں. تو ابھی اس مرتبہ بہت زیادہ دل تھا کہ میں واپس نہ آؤں. یہ میں آج آپ کو کنفیس کر رہا ہوں, بہت زیادہ دل تھا کہ میں واپس نہ آؤں, کیونکہ یہ بہت ذمہ داری کا کام ہے آپ لوگوں کو مینیج کرنا, بہت ہی زیادہ ذمہ داری کا کام ہے. اور میں ہوں بڑا نالائق سا بندہ, لیکن آپ لوگوں کی محبتیں پھر کھینچ کے لے آئی ہیں مجھے. دیکھیں جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا, ایک تو مشن ادھورے ہیں میرے اسپارٹنز کے لیے, مجھے لگ یہ رہا ہے کہ میں وہ مشن پورا کر کے شاید غائب ہو جاؤں گا. میں آپ کو اپنے دل کی بات آج بتا رہا ہوں لائیو 1-on-1. آئی ایم انٹائرلی فیڈ اپ آف دس ورلڈ. تو مجھے اب کہیں بیٹھنا ہے, کسی جگہ پہ کچھ لکھنا ہے. تو یہ جو رش والی, میں تو خیر پہلے ہی کمپٹیشن میں نہیں ہوں, آپ کو پتہ ہی ہے میرے انداز کا. آئی ایم ناٹ ان کمپٹیشن. میرا اگر کوئی کمپیٹیٹر ہے تو وہ میرا اپنا نفس ہے, اور مجھے جب سے سمجھ آئی ہے کہ میرا مقابلہ میری اپنی ذات کے اندر ہے, تب سے میرا سب کے ساتھ میری سلو کا معاملہ ہو گیا ہے, لیکن میری اپنے ساتھ سلو نہیں ہوتی. تو میں اپنے نفس کے, اپنی خواہشات کے, اپنی کمزوریوں کے, ضعف کے ساتھ ہمیشہ حالت جنگ میں رہتا ہوں. جو میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ سب سے مشکل کام ہے, اس مشکل کام کو آسان بنانے کے لیے میں دن رات کوشش کرتا رہا ہوں, کرتا رہوں گا انشاءاللہ تعالی. اور اگر مزید 1 لائنر پوچھنا چاہیں تو کوشش کریں زندگی میں آپ کی تنہائی اور آپ کی محفل, اس کا فاصلہ کم ہو جائے. میں بھی یہی کر رہا ہوں. ہر روز کوشش کریں کہ جو آپ لوگوں کے سامنے ہیں وہی آپ ان کی پیٹھ پیچھے ہوں. اور اگر آپ ایسے بن جائیں گے تو غیبت رک جائے گی, حسد رک جائے گا, منافقت رک جائے گی. ہمارے خاندانوں میں سب سے بڑی جو ملامت غالب آ چکی ہے وہ غیبت ہے. غیبت کرنے والا وہ بھی عادی ہو چکا ہے, اور جو غیبت سنتے ہیں وہ بھی عادی ہو گئے ہیں. غیبت کرنے والا بھی جانتا ہے کہ جو سن رہے ہیں وہ تحقیق نہیں کریں گے. حسد بھی اسی قبیلے کا حصہ ہے, منافقت بھی یہیں سے جنم لیتی ہے, تعصب بھی یہیں سے پیدا ہوتا ہے. تو اپنی تنہائی اور محفل کو ایک جیسا کر دیں, کوشش کریں. میں بھی اسی کوشش میں ہوں.
بال سفید کر لیے ایسی کوشش میں، اور ایک دو مشن ہیں ادھورے، وہ پورے ہو گئے تو پھر آپ لوگوں سے اگر اللہ کا حکم ہوا تو اجازت چاہوں گا۔ ابھی ادھر ہی ہوں، ابھی واپس آیا ہوں، آج ہی رات کو واپسی ہوئی ہے، لیکن کچھ اور کام بہت ضروری ہو گئے ہیں، تو میرے اسپارٹنس کے کچھ مشن شروع ہیں چینل پہ، وہ انشاءاللہ پورے کروں گا ذمہ داری کے ساتھ۔ کچھ اتنا ضرور آپ کو کانٹینٹ دے جاؤں گا کہ آپ کی زندگی میں کام آتا رہے آپ کو، تو اس لیے جب کبھی ویڈیو آئے، کوئی میسج آئے تو اس کو اپنے پاس فوری طور پر ڈاؤن لوڈ کر لیا کریں، یہ میں نے آپ کو ہمیشہ کہا ہوا ہے، اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ ملاقات ہو نہ ہو، کبھی اچانک غائب ہو جاؤں تو جو کچھ میں کر چکا ہوں اس کو تول لیجئے گا، اس کو ایویلویٹ کر لیجئے گا محبتوں کے ساتھ، ہو سکتا ہے آپ کے کام کی چیز ہو اس میں نے پہلے ہی کہہ دیا ہوں۔ یہ وہ علامہ اقبال کی غزل کا ایک شعر ہے نا، دنیا کی محفلوں سے اکتا گیا ہوں یارب، کیا لطف انجمن کا جب دل ہی بجھ گیا ہوں۔ تو انٹائرلی یہ واپسی آپ لوگوں کے لیے ہے، آپ کی محبتوں کی خاطر ہے، اور ذمہ داری تھی کہ وہ جو کام میری عادت ہے، جو کام میں شروع کرتا ہوں اس کو پورا ضرور کرتا ہوں، لیکن ضروری نہیں کہ زندگی کا سفر بھی پورا ہو، تو زندگی جب اللہ کا حکم آ جائے گا وہ پوری ہو جائے گی، تو اس لیے جب اللہ کا حکم آ جاتا ہے تو انسان کو جو کہ راضی رہتا ہے اس کی رضا میں، اس کو آمین کہنا پڑتا ہے۔ تو اگر اللہ چاہے تو میں آپ کے ساتھ ہوں، اور جب تک چاہے میں آپ کے ساتھ ہوں۔ میں آپ کو صرف اپنی فیلنگز شیئر کر رہا ہوں کہ میرے بس میں ہو تو میں شاید اپنی پروفائل کو ہی ایکٹیویٹ نہ کرتا، اس قدر سکون میں ہوں میں اس کے بغیر، چونکہ ایک اور دنیا ہے اس سے زیادہ خطرناک ہے وہ، تو اس لیے میرا کسی کے ساتھ کوئی کمپٹیشن نہیں ہے، میرا اپنے ہی ساتھ بڑا کمپٹیشن ہے۔ دعا کریں کہ میں اپنے آپ سے جیت جاؤں، کیونکہ انسان کے نا اندر دو پرسنالٹیز ہوتی ہیں، ایک لوور اینڈ ہوتا ہے اس کا، ایک ہائر اینڈ ہوتا ہے، تو جو پست شعور کی پست سطح اس کو نیچے کھینچتی ہے، گریوٹی ہوتی ہے اس کے اندر، وہ شخصیت اس کو نیچے کھینچتی ہے، نیچے جہنم ہے اوپر جنت ہے، تو یہی تگ آف وار ہے ساری زندگی، مذبذبین بین ذالک، کبھی آپ کو نفس کھینچتا ہے کہ میری، کبھی خواہش کھینچتی ہے آپ کو، کبھی محبت کھینچتی ہے۔ تو ہم لوگ جو مجاہدے سے گزرنے والے لوگ ہیں، اور جو آپ میں سے بھی گزرتے ہیں، غلام مصطفیٰ صاحب کو بھی پتہ ہوگا میں جو کہہ رہا ہوں، اسی لیے دنیا کا سب سے مشکل کام ہے محفل میں پریٹینڈ کرنا کہ یو آر اے گڈ مسلم، اٹس ویری ایزی۔ محفل میں آپ کوئی بھی روپ دھار کے آ سکتے ہیں اور لوگوں کے سامنے بڑے اچھے تجوید کے ساتھ آپ پڑھ سکتے ہو، سارا کچھ کر سکتے ہو، اٹس ویری ایزی، لیکن اپنی تنہائی کو مسلمان کرنا، اپنے مینرز کو، اپنی پرسنالٹی کو، اپنے کریکٹر کو، اٹس ٹو ڈیفیکلٹ جاب۔ اب آپ دیکھ لیں کہ میری ایج کا بندہ آپ کو یہ کہہ رہا ہے، کنفیس کر رہا ہے کہ دنیا کا سب سے مشکل کام یہ ہے، تو آپ لوگ نوجوان ہیں، آپ کو بھی اس مشکل سے گزرنا پڑے گا، چونکہ ڈرامے کرنے، دنیا کو دھوکہ دینا دنیا کا سب سے آسان کام ہے، دنیا کو دھوکہ دینا دنیا کا سب سے آسان کام ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں بڑی ذمہ داری کے ساتھ۔ ہم لوگ اتنے بھولے ہیں، بڑی جلدی بہل جاتے ہیں، دھوکہ کھا جاتے ہیں، اور نفسیات ایسی بن گئی ہوئی ہے کہ ان انٹینشنلی ہم لوگ انتظار کرتے ہیں کہ کوئی آئے اور ہمیں دھوکہ دے، کوئی آئے اور ہمیں لوٹے، خواہ مرید بنا کر لوٹ لے، خواہ ووٹر بنا کر لوٹ لے، خواہ رعایا بنا کر لوٹ لے، لیکن لوٹے صحیح ہمیں۔ تو لٹیروں کا ہم انتظار کرتے ہیں، اور زندگی مشکل ان کے لیے ہے جو اس لیے لوٹنے سے ڈرتے ہیں کہ اگر مخلوق خدا کو لوٹا تو لوٹیا ڈبو دی جائے گی، تو وہ اس لیے اپنے کارواں کو لوٹنے سے بچاتے ہیں اور دوسروں کے کارواں کو بھی لوٹنے سے بچاتے ہیں تاکہ ان کا نامہ اعمال نہ لوٹا جا سکے۔ تو اپنے نامہ اعمال کی حفاظت دنیا کا سب سے مشکل کام ہے، اپنے آپ کو تنہائی میں اور محفل میں ایک جیسا مسلمان رکھنا دنیا کا سب سے مشکل کام ہے، ورنہ ڈنڈے کے سامنے تو سارے ہی مسلمان ہیں، سختی بھی
جہاں پہ ہوگی تلوار، جہاں پہ ہوگی وہاں تو سارے ہی مسلمان ہیں۔ اصل مزہ ہوتا ہے کہ آپ کو کلی طور پر فریڈم مل جائے، آزادی ہو، آپ تنہائی ہو آپ کے پاس، اور آپ پھر بھی اللہ کے ذکر کی محفلیں زندہ رکھیں۔ آپ اپنی تنہائی میں ہوں کہیں کسی جگہ پر، اور پھر بھی آپ اللہ کی محفلیں زندہ رکھیں، اللہ کا ذکر زندہ رکھیں۔ یہ بڑا مشکل کام ہے۔ اور کیا کریں کہ جن کے شاگرد ہیں ہم، انہوں نے مشکل پسندی ہی سکھائی ہے، وہ اس مشکل راستے سے گزرتے رہے ہیں، اور اسی مشکل راستے کے سفر پر نکلے ہوئے مسافروں کی زندگی آسان ہوا کرتی ہے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے۔ بہت ساری دعائیں آپ سب لوگوں کے لیے، میرے دیوانوں کے لیے، مستانوں کے لیے، میرے ٹائیگرز کے لیے، میری ٹائیگرسز کے لیے، میرے اسپارٹنز کے لیے۔ میں پرسنل پروفائل پہ لائیو آ گیا تھا، کوئی مناسب حصہ جو کاٹنے والا ہے وہ کاٹ کے تو آپ شیئر کر سکتے ہیں، سارا بھی کر دیں گے تو کوئی ایسا ایشو نہیں ہے۔ بہت ساری دعائیں آپ کے احترام کے لیے، آپ کے رزق میں اضافے کے لیے۔ اللہ کریم ان تمام بزرگوں کو، رشتہ داروں کو، اساتذہ کو، طلباء و طالبات کو، جاننے والوں کو، انجانوں کو جو دنیا سے چلے گئے، ان کی مغفرت فرمائے، بخشش فرمائے۔ اور ہم لوگ جو زندہ ہیں، ہمیں اپنی تنہائی اور محفل کے فاصلے کم سے کم کرنے کی اللہ کریم توفیق عطا فرمائے، اور ہم بھی بخشے جائیں، ہماری بھی مغفرت ہو جائے۔ تو میں نے اپنی زندگی میں موت قبل الموت، آپ کو بھی اس تجربے میں شریک پہلے بھی کئی دفعہ کیا ہے، اس دفعہ زیادہ سنگین ہوگی جدائی، تاکہ آپ لوگ تیار ہو جائیں، کیونکہ محبتوں میں جدائی نہیں ہوا کرتی، آزمائشیں آ جاتی ہیں۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ صرف ظاہر کے اچھے مسلمان نہ بنیں، فیس بک کی حد تک اچھے مسلمان نہ بنیں، صرف یوٹیوب پہ اچھی اچھی مسلمانوں والی ویڈیوز نہ لگائیں۔ اسٹارٹ لیونگ اسلام۔ اگر ہم if we start living اسلام for next 2 years almost، اگلے 2 سال اگر ہم if we live اسلام، تو بہاریں آ سکتی ہیں۔ ہم لیٹس اسٹارٹ لیونگ اسلام اینڈ لیٹس اسٹاپ ٹاکنگ اسلام۔ تو اسلام کی باتیں کم کرتے جائیں اور اسلام کے مطابق زندگی زیادہ بسر کریں، تو میرے خیال میں کافی معاملات آسان ہو جائیں گے۔ مسکراتے ہوئے آپ لوگوں کو تلخ سا پیغام آخر میں دے دیا، تاکہ آپ لوگوں کی چائے کڑوی نہ ہو، محنت جا کے پینی ہے۔ اور بھی آپ سب لوگوں کے جو میرے دیوانے ہیں، ان سب کو بڑی محبتیں، بڑے لاڈ، بڑا پیار، سب کے لیے واپس آ گیا ہوں انشاءاللہ تعالی۔ اور گرمی بہت ہے تو پنکھا بند کر کے میں نے رات کو ریکارڈنگ کرنے کی کوشش کیا، لیکن پسینے چھوٹ گئے۔ تو دعا کریں، جلدی سننے میں آ رہا ہے کہ بارشیں ہیں، تو بارش آنے دیں تاکہ میں ریکارڈ کروں 2-4 اکٹھے ٹیوٹوریلز، اور آپ لوگوں کی کشتی پار لگے، کچھ نہ کچھ آپ کو مل جائے۔ اور کچھ نیا بھی میں نے آپ کو کہا تھا، کچھ نیا بھی کرنا ہے انشاءاللہ تعالی، اور پھر آپ لوگوں کو بتا کے غائب ہو جاؤں گا اللہ کے حکم سے انشاءاللہ۔ اللہ کا حکم آ گیا تو اللہ کے حکم جو ہے نا، وہ بھی اچانک حکم بھی ہوتا ہے اور پلانڈ حکم بھی ہوتا ہے، دونوں طرح چلتی ہے بات۔ یا حیو یا قیوم۔ محمد علی سلیم کیسے ہو؟ علی آ گیا، علی حمزہ، علی ٹھیک ہو؟ آپ سب لوگوں کے ساتھ یہی مسکراہٹیں، یہی محبتیں میری اس جدائی میں بھی چلتی رہی ہیں، اور انشاءاللہ تعالی میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے، لفظ کبھی نہیں مرتے، فیلنگز کبھی نہیں مرتی۔ اللہ کے ڈیٹا بیس میں جو دعائیں چلی گئی ہیں اور جو ڈی این اے میں سما گئی ہیں، وہ کبھی نہیں مریں گی انشاءاللہ تعالی۔ میں آپ کے سامنے ہوں یا نہ ہوں، میری دعائیں ہمیشہ آپ لوگوں کے ارد گرد رہیں گی۔ یہ میں بڑے یقین کے ساتھ آپ کو کہہ رہا ہوں، میری دعائیں ہمیشہ آپ سب لوگوں کے ارد گرد رہیں گی۔ میں نے اللہ سے دعائیں ہی مانگی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ جو اس لیے اپنا مشن آپ جاری رکھا کریں۔ اچھا شاگرد جو ہوتا ہے وہ اپنے استاد کی کمی محسوس نہیں ہونے دیتا۔ استاد اپنی اپنی باری پہ جا رہے ہیں، استاد محترم واسفِ باسفاق گئے ہیں، تو کیا گفتگو رک جائے گی؟ نہیں رکتی۔ میری اور آپ کی گفتگو رک سکتی ہے ہمارے مرنے سے،
اللہ کا ذکر نہیں رکے گا. تو اللہ کے ذکر کو ریلے ریس کی طرح ہر دور میں بڑی خوش قسمت ہستیاں ہیں جو چلا رہی ہیں. ہم بھی انہی کے کشتی میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں عام سے. تو نظام چلتا رہے گا اللہ کا جب تک اللہ کا حکم نہیں آ جاتا. تو خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اس نظام کا حصہ ہیں، اور بڑی بدبختی ہے ان کی جو محفل میں کچھ اور ہیں، تنہائی میں کچھ اور ہیں. میں دعا کرتا ہوں اللہ کریم آپ کو سمجھنے کی، مجھے سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ یہ جو میں اکثر کہتا ہوں تنہائی اور محفل کے فاصلے کم کریں، اس سے میری مراد کیا ہے. تو آج آپ کو تھکاتا نہیں ہوں. یا حی یا قیوم. اللہ کی گفتگو، اللہ کا کلام، اللہ کا مکالمہ علی ہمیشہ چلتا رہتا ہے. استاد کی بات ہمیشہ چلتی رہتی ہے، گرو کی بات ہمیشہ ٹریول کرتی ہے، مرشد کی بات کبھی نہیں مرتی. بات وہی مرتی ہے جو مرنے والی بات ہو، زندہ بات کبھی نہیں مرتی. اب زندہ باتیں کون سی ہوتی ہیں اور مردہ باتیں کون سی ہوتی ہیں، یہ اسی کو سمجھ میں آ سکتا ہے جس کی تنہائی اور محفل کے فاصلے کم ہو جائیں. نو ون از پرفیکٹ، آئی ایم ناٹ پرفیکٹ. میں تو خود بول کے کئی دفعہ اقرار کر چکا ہوں. میں شاید آپ سب لوگوں سے پیچھے ہوں بہت سارے معاملات میں، لیکن ایک بات کو میں ہمیشہ ایکسیپٹ کرتا ہوں، کنفیس کرتا ہوں اور مانتا ہوں، اور یہی سچائی ہے میری زندگی کی کہ میں کوشش کر رہا ہوں. میں نے بیٹے کی حیثیت سے کوشش کی اچھا بیٹا بننے کی، شاگرد کی حیثیت سے ہمیشہ کوشش کی اچھا شاگرد. ایز لیکچرر استاد بھی میری کوشش ہوتی تھی کہ یار میں بہتر کارکردگی کے ساتھ سامنے آ سکوں. ابھی بھی یہی کوشش کرتا ہوں آپ سب لوگوں کو کہ اگر میں دنیا سے چلا جاؤں تو آپ کے والدین کم از کم یہ ضرور کہیں کہ کوئی تھا جس کی بات نے ہماری اولاد کو روشنی دے دی. تو اگر کوئی ایک آدھ ماں باپ یہ بات کر گئے تو میری عاقبت سنور جائے گی. اور بہت کرتے ہیں، سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں ہے جو یہ باتیں کر رہے ہیں، میری پیٹھ پیچھے کرتے ہیں، اور مجھے اچھا لگتا ہے. اچھا لگنا چاہیے. آپ کی رپورٹ اللہ کے پاس پازیٹیو جائے تو آپ کو اچھا لگنا چاہیے اور سجدے میں گر جانا چاہیے کہ شکر الحمدللہ اللہ پاک یہ توفیق بھی دے دی تو نے. یہ توفیق بڑی چیز ہے. تو امپرفیکشن کو ختم ہی کر رہا ہوں میں. کثافتوں کو دور کرنا، میل کچیل کو دور کرنا، اپنے آپ سے لڑنا، اپنے نفس کی غلاظتوں کو دور کرنا، اپنے آپ کو پست خواہشات سے عروج کی طرف لے کے جانا ہی انسانی زندگی کی کامیابی کا راز ہے. دس از واٹ آئی ایم ڈوئنگ، دس از واٹ آئی ہیو بین ڈوئنگ، دس از واٹ آئی ہیو بین پریچنگ، ٹیچنگ، لیکچرنگ، ٹیوٹنگ. یہی کچھ آپ کو بتا رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں، شیئر کر رہا ہوں کہ ہم 21ویں صدی کے مسلمان ہیں، تکے کے ساتھ چل رہے ہیں. قرآن پاک ہمارے پاس موجود ہے. 25-30 کا سبق میں نے آپ کو یاد کروا دیا ہے صورت. اس کو اپنے پاس رکھیں یاد ہمیشہ. شکایت نہیں لگنی چاہیے. تنہائی اور محفل کے فاصلے کم کریں. اس وقت مسلمان بن کے اللہ کو دکھائیں جب کوئی دیکھنے والا نہ ہو اس کے سوا. اگر آپ اس وقت مسلمان ہو گئے جب صرف اللہ دیکھ رہا ہے، صرف اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ رازدار ہے، تو آپ کی زندگی میں کامیابی کے پھول کھل جائیں گے اور آپ مہکنا شروع ہو جائیں گے. یہ میں آپ کو تجربے کی بات بتا رہا ہوں. جو میری تنہائی اور محفل کے فاصلے کم ہوئے ہیں محمد علی سلیم مدیہ، تو زندگی پہلے سے بہتر ہونا شروع ہو گئی ہے. پھر انسان غرور سے بھی بچ جاتا ہے. پھر انسان دنیا کے ان رشتوں کی پرواہ نہیں کرتا جو اس کو اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے دور لے کے جاتے ہیں. وہ ان رشتوں کے قریب رہنا چاہتا ہے جو اس کو اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکھٹ پہ رکھیں. کوئی بھی ایسا رشتہ جو آپ کو اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم من ٹھارا کا صلی اللہ علیہ وسلم سے دور لے کے جائے، وہ رشتہ کسی روپ میں ہو وہ مہلک ہے. اس کو چھوڑ دیں، اس سے بچیں. وہ ہولناک رشتہ ہے. کوئی ایسا پیشہ، کوئی ایسا شعبہ، کوئی ایسی مصروفیت، کوئی ایسا مشغلہ، کوئی ایسی بات، کوئی ایسا تعلق دوستی یارانہ جو آپ کو اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے دور لے جائے، وہ بڑا مشکل ہے. اس سے بچیں. وہ خسارہ ہی خسارہ ہے. تو سب سے مشکل کام ہے یہ کرنا جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں. آسان نہیں ہے.
اور بڑی مشکل سے لفظ نکل رہے ہیں، کیونکہ مجھے پتہ ہے میں آپ لوگوں کو کتنا ٹف ٹائم دے رہا ہوں یہ کہہ کر۔ کریں گے تو پتہ چل جائے گا آپ کو۔ میں نے آپ کو بتایا سب سے آسان کام ہے لوگوں کے سامنے مسلمان بننا اور اپنی تنہائی میں مرضی کرنا۔ جس اللہ کی مرضی محفل میں آپ مانتے ہیں اسی اللہ کی مرضی آپ کی تنہائی پر بھی چلے گی۔ بس دس از ون لائنر۔ اس اللہ کی رضا کو اپنی تنہائی پر اپلائی کریں، اس اللہ کی رضا کو اپنی محفل میں اپلائی کریں۔ اس وقت اپنے آپ کو سنواریں جب کوئی نہیں دیکھتا اس کے سوا۔ چونکہ ہمارے لوگوں کی عادت بن گئی ہے، مجھ سمیت، ہمیں لوگوں کا ڈر زیادہ ہے، اللہ کا ڈر نہیں ہے، بخدا نہیں ہے۔ آپ لوگ اپنی زندگیوں پہ 18-20 سال کی زندگی پہ غور کرو، ہم نے کتنے گناہ تنہائی میں کیے ہیں۔ اس وقت کیے ہیں جب صرف اللہ وٹنس کر رہا تھا۔ تو کب ڈرے ہیں ہم اس سے؟ کب ڈرے ہیں ہم تو لوگوں کی نظروں سے چھپ کے گناہ کرنا چاہتے ہیں، نہیں ڈرتے ہم صرف کہتے ہیں کہ ہم ڈرتے ہیں، ڈرتے نہیں ہیں ہم اس سے۔ اتنا سا بھی ڈر نہیں ہے۔ اتنا سا بھی ڈر ہو نا تو انسان کے سانس خشک ہو جائے تنہائی میں کہ اوہ یہ مجھ سے کیا ہو گیا۔ تو وی آر ناٹ پرفیکٹ۔ میں اس لیے اذان دے رہا ہوں کہ آئندہ جب کبھی تنہائی میں آپ آزمائش میں پڑے تو آپ کو میرے لفظ یاد آ جائیں کہ سر نے کہا تھا مشکل نہیں ہے، لیکن اسی مشکل میں جو لڑ جائے گا، لڑا دے ممولے کو شہباز سے، اسی مشکل میں جو لڑ جائے گا وہی شاہین، وہی شہباز، وہی کلندر۔ کامیابی اسی کے لیے، آسانیاں اسی کے نام ہے جو دنیا کے مشکلات میں اللہ اللہ کرے گا۔ آسانیوں میں سارے مشکلات، آسانیوں میں تو سب اللہ اللہ کرتے ہیں، حلوہ کھا کے تو سب اللہ اللہ کرتے ہیں۔ خون بہا کر اللہ اللہ کرنا بڑا مشکل کام ہے، پسینہ بہا کر اللہ اللہ کرنا بڑا مشکل کام ہے۔ تو اپنے بزنس کو، اپنے فری لانسنگ کو، اپنے ایجوکیشن کو، اپنے تعلقات کو، اپنی مصروفیت کو، شادی بیاہ کو اس طرح ایکسپینڈ نہ کریں کہ اللہ کا ذکر سکڑ جائے۔ یہ میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں۔ ہم لوگ بہت دور آگے ہیں دین اسلام کی روح سے۔ ہمارے گھروں میں، ہمارے خاندانوں میں اسلام کا ماحول ختم ہو گیا ہے۔ ہم لوگ بڑی دکھاوے کی نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ ہماری تنہائیاں، ہماری محفلیں غیبت میں گزرتی ہیں، منافقت میں گزرتی ہیں، نفرتوں میں گزرتی ہیں، حسد میں، رقابت میں، جلن میں گزرتی ہیں۔ ہماری ڈیلنگز مسلمان نہیں ہیں، ہمارا بیہیویئر مسلمان نہیں ہے، ہمارے مینرز مسلمان نہیں ہیں، کرتوت مسلمان نہیں ہیں، ہم ایک دوسرے کی پیٹھ پیچھے مسلمان نہیں ہیں۔ ہمیں جو ہی موقع ملتا ہے ہم کفر کر لیتے ہیں، جو ہی موقع ملتا ہے غیبت کر لیتے ہیں، جو ہی موقع ملتا ہے اپنا فائدہ اٹھا لیتے ہیں۔ تو طویل عرصے کی غیر حاضری کے بعد یہ پہلی اذان ہے۔ اپنے حصے کے میسج اس میں سے چن لیجئے گا۔ سمجھے تو بہت کچھ پہلے بھی آپ کو بتا دیا ہے، تو کچھ ایسے بھی دیوانے تھے، مجھے پتہ ہے، میں دیکھ رہا تھا، چھپ چھپ کے میں دیکھتا رہتا ہوں آپ کو، کہ جو بار بار وہی لائیو سیشن دوبارہ سن رہے تھے، دیکھ رہے تھے، اور انہیں لگ رہا تھا کہ سر ان کے آس پاس ہیں۔ کچھ کو میں خواب میں نظر آیا ہوں۔ اب میرا کوئی کنٹرول نہیں ہے خواب کے اوپر، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ تو وضو کر کے رکھا کریں، میں نے آپ کو میسج دیا تھا، وضو کی عادت ختم نہ ہو۔ یہ نہیں کہ رمضان ختم ہوا تو یہی تو ہمارا پرابلم ہے۔ میں نے آپ کو بتایا ہمارا پرابلم کیا ہے۔ 11 مہینے میں 1 مہینہ نماز اور باقی 11 مہینے میں سستی۔ روٹین بنا لیں اپنی تنہائی میں کہ وضو نہیں چھوڑنا، نماز نہیں چھوڑنی۔ یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں۔ اگر آپ کا میرا تعلق ہے، نسبت ہے، تو اتنا تو آپ کر ہی سکتے ہیں۔ اللہ کے حضور سجدہ کیا کریں، ٹھنڈے پانی سے وضو کر لیا کریں۔ آج کل تو خیر گرم ہے، گرمی بہت ہے، تو اللہ کریم انشاءاللہ بارش بھی عطا فرمائیں گے، آج کل میں امید ہے انشاءاللہ تعالی۔ یا حی یا قیوم۔ اگین بہت ساری دعائیں آپ سب لوگوں کے لیے، ان والدین کے لیے جو دنیا سے چلے گئے، میری بے جی سمیت، امی جی، بے جی، امی جی زعیمۃ النساء، علی حمزہ آپ کی والدہ کے لیے۔ جب آپ کے سامنے نہیں ہوتا ہوں تب بھی دعائیں یہی کرتا ہوں، تب بھی سجدوں میں یہی دعائیں چلتی ہیں، تہجد میں یہی دعائیں ہوتی ہیں۔ آپ کو صرف بتا اس لیے رہا ہوں کہ جب تک اس دنیا کے سفر میں ہوں، اس زمین پر کھڑا ہوں، دعا کر رہا، اور جب اس دنیا کے سفر سے نجات مل جائے گی اور اس زمین کے اندر جذب ہو جاؤں گا، دعا پھر بھی جاری رہے گی انشاءاللہ، چونکہ میں نے دعاؤں کو DNA میں بسا لیا ہے۔
تو بہت ساری دعائیں ان تمام والدین کے لیے آپ میں سے جن کے والد یا والد دنیا سے یا والدہ دنیا سے گئی ہے، کوئی رشتہ دار، چچا، ماما، خالہ، پھپھو، دادی، دادا، نانی، نانا، بہن، بھائی، میاں، بیوی، شوہر، کوئی بھی، اللہ کریم سب کی بخشش فرمائے، سب کے لیے آسانیاں فرمائے۔ اجازت دیجیے گا، پھر انشاءاللہ زندگی رہی تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلمان آپ لیٹ آئے ہیں، اب یہ باقی دیکھ لیجئے گا پہلے والے جو میسج ہیں۔ کیسے ہو سلمان؟ ٹھیک ہو؟ یا حی یا قیوم۔ السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ خدا پا امان دے، فی امان اللہ۔ پھر زندگی رہی تو انشاءاللہ بات کریں گے، ابھی چائے کی طلب ہو رہی ہے، گھر پہنچتا ہوں۔ مدیہ ٹھیک ہو؟ علی کیسا ہے میرا علی؟ محمد علی سلیم، غلام مصطفیٰ صاحب، آپ کے سب اہل و عیال سب ٹھیک ہیں؟ کومنٹس میں لکھ دیجئے گا جن سے میں نے پوچھا، اور جن سے نہیں بھی پوچھا وہ بھی لکھ دیں کہ سب ٹھیک ہے۔ اپنے گھر کی رپورٹ دیا کریں، اپنی اماں کے بارے میں، ابو کے بارے میں بتائیں، اپنے بال بچوں کا بتایا کریں، اور یہ بھی بتائیں کہ سر مشن جاری ہے۔ اور کدھر ہے میرا وہ خلیفہ، مجاز خلیفہ محمد عرفان برخوردار؟ آفاق واپس آ جاؤ، ابھی کافی عرصہ ہو گیا ہے، روپوشی ختم کر دو۔ اور جتنی ہماری ٹائگرسز ہیں، نفیسہ ساجد سے لے کے رضوانہ تک، اور دیگر نجمہ شہزادی، کچھ پوسٹیں میری نظر سے گزری ہیں نجمہ کی بھی، اللہ کریم آپ کے والد محترم کو جلد صحتیاب فرمائے، اور آپ کے کچھ بزرگ بھی دنیا سے گئے ہیں، اللہ کریم ان کی بھی مغفرت فرمائے۔ رضوان شیخ، آپ کے لیے تو خیر دعائیں کرتا رہا ہوں رمضان میں بھی، اور بھی جہاں جہاں پہ جو دکھ آپ تک پہنچے ہیں، اللہ کریم ان کو بہترین سکھ کے ساتھ بدل دے۔ اللہ کریم آپ کے لیے روشن روزگار کا بندوبست کرے اور رزق میں اضافہ فرمائے، ہر قسم کے رزق کی بندش دور ہو جائے، ہر قسم کے آسیب کا سایہ آپ سے دور ہو جائے، ہر قسم کی نحوستیں اور نجاستیں آپ کی اور آپ کی نسلوں کی زندگی سے دور ہو جائیں، اور ہم سب اللہ کے شیلٹر میں آ جائیں، اللہ کے نظام میں آ جائیں، اللہ کی حفاظت میں آ جائیں، ٹھیک ہے؟ مڈیا 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 دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اوکے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔